آپ کے سامنے آتا، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی بے بنیاد شروع ہو جاتی ہیں جن کے لیے پھر آدمی کو حکومت کے ایک نمائندے کی طور پہ یہ زیادہ مناسب ہوتا ہے کہ ان باتوں کو شروع میں ہی ایڈریس کر دیا جائے۔ تو جس طرح سولنگی صاحب نے بتایا کہ پچھلے 1-2 دن سے ایک غیر ضروری جو پروپیگنڈا ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ کوئی ایسا نجکاری کا عمل ہے جو اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے شروع کیا ہے، یا نجکاری کا کوئی ایک ایسا ایجنڈا ہے یا کوئی ایسا اختیار یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ استعمال کرنے کی جا رہی ہے یا اس کے اندر ہم استعمال کرنے جا رہے ہیں جو آئین اور قانون ہمیں نہیں دیتا۔ تو پہلے تو میرا خیال ہے اس بنیادی سوال کو اگر ایڈریس کر لیا جائے کہ جو آج میں جو کام کر رہا ہوں وزارت پرائیویٹائزیشن میں، نجکاری میں، وہ ہم نے ایزیوم نہیں کیا وہ اختیار، اور میرا خیال ہے کہ یہ بات کافی ڈیبیٹ ہوئی جب پچھلی حکومت نے ایک امینڈمنٹ کی سیکشن 230 کے سب سیکشن 1 اور 2 کے بعد انہوں نے ایک پرووائزو ایڈ کیا جس میں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا مینڈیٹ ہے اس کو ایکسپینڈ کیا گیا، اور اس وقت یہ بات اتنی وسعت سے اور اتنی تفصیل سے ڈیبیٹ کی جا چکی تھی کہ میرا خیال ہے اس میں کوئی غلط فہمی کی گنجائش نہیں تھی کہ اس میں کلیئرلی یہ لکھا گیا کہ یہ چیزیں اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ ان ویو آف دا سرکمسٹانسز دیٹ ایگزسٹ، اور جو بعض چیزیں ایسی ہیں جو انتہائی اہمیت کی حامل ہیں، تو اس پروسیس کو صرف کنٹینیوٹی کے لیے وہ جاری رکھیں گے، اور اس کو جو چیز تکمیل تک پہنچنے والی ہے وہ تکمیل تک پہنچے گی، جو نہیں پہنچنے والی نہیں پہنچے گی۔ دیکھیں، ایک بات تو بڑی کلیئر ہونی چاہیے سب کے ذہن میں کہ جو نجکاری کا عمل ہے اس کے لیے ہر مرحلے کے لیے ٹائم لائنز ہیں، اور وہ ٹائم لائنز کوئی سکپ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ کہنا، میں مطلب بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی بھی آتی ہیں جن پہ ہنسی آتی ہے کہ یہاں تک میں نے سنا کہ جی فواد حسن فواد کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ 3 ماہ کے اندر اندر پی آئی اے کو بند کر دے، ان سو مینی ورڈز۔ تو کمال کی بات یہ ہے کہ جس دن میں پہلے دن آیا اور مجتبیٰ میمن میرے سیکرٹری میرے ساتھ بیٹھے ہیں، اس دن صورتحال یہ تھی کہ جون سے پی آئی اے کچھ لونز لینے کی کوشش کر رہی تھی ٹو کیپ فلائنگ، اور میرے پہلے دن آفس میں آنے پہ مجھے یہ بتایا گیا کہ اگر آج یہ پیسے نہیں ملے تو ہمارے جہاز کھڑے ہونے اور امپاؤنڈ ہونے مختلف جگہ پہ شروع ہو چکے ہیں۔ اور آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ان سٹوریز کو کور بھی کیا کہ فلاں جگہ پہ جہاز لیسور نے روک لیا، فلاں جگہ پہ تیل کی پیمنٹ کی وجہ سے نہیں دیا گیا، اس کو اڑنے نہیں دیا گیا یا لینڈ نہیں ہونے دیا گیا۔ تو 48 گھنٹوں کے اندر اندر وہ کام جو جون سے اب تک نہیں ہو سکا تھا وہ ہم نے وزیر خزانہ کی مدد سے، اور میں بہت شکر گزار ہوں، آج میں آن ریکارڈ لا رہا ہوں کہ ان کی مدد کا بہت شکر گزار ہوں کہ ہم نے ان پیسوں کا انتظام کیا، اور آج الحمدللہ پی آئی اے فلائی کری اور اپنے پورے آپریشن پہ جو بھی ان کی جتنا بھی اس وقت فلیٹ ہے اس کے مطابق وہ فلائی کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بہتری کا بھی پلان ہے۔ تو میری صرف درخواست یہ ہے، آج چونکہ میرا آپ کے ساتھ پہلا موقع ہے، کہ دیکھیں ان سب چیزوں کا بہت اثر ہوتا ہے۔ صرف اس چیز پہ اثر نہیں ہوتا کہ کسی نے میرے پہ کوئی اسپرشن کاسٹ کر دی یا کچھ اور کر دیا، یہ لسٹڈ کمپنیز ہیں، ان کی ایک ویلیو ہے، اور وہ ویلیو متاثر ہوتی ہے جب اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو پہلی اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ جو ہم آج کر رہے ہیں اس کا اختیار الیکٹڈ گورنمنٹ ہمیں دے کے گئی ہے، ہم نے کوئی اختیار ایزیوم نہیں کیا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ جی نجکاری کا کوئی ایجنڈا ایسا ہے جو اس حکومت کا ہے، اور اس سے بھی زیادہ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ نجکاری کا یہ جو پلان ہے، یہ جو لسٹ آف آرگنائزیشنز ہیں جو نجکاری کے اس پہ ہیں اور ویریس سٹیجز پہ ہیں، کوئی ایکٹیو پرائیویٹائزیشن لسٹ پہ ہے، کوئی ابھی ایویلیویشن کے مراحل سے گزر رہی ہے، یہ ساری نہ تو پچھلی حکومت نے ساری ان کو ڈالا، نہ اس سے پچھلی حکومت نے ڈالا، نہ اس سے پچھلی، یہ 2001-2 سے لے کے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور آج اس پہ ایک سگنیفیکنٹ نمبر آف آرگنائزیشنز ہے جو موجود ہے۔
آپ چاہیں گے تو آپ کے ساتھ وہ لسٹ بھی شیئر کر لیں گے. اگین یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں اس میں کسی بھی آرگنائزیشن کا یا کسی بھی انسٹیٹیوشن کا اضافہ نہیں کیا. یہ ہمارے مینڈیٹ میں نہیں ہے. اگر ہم یہ کریں گے تو وہ غلط ہوگا. لیکن جن انسٹیٹیوشنز اور آرگنائزیشنز کو منتخب حکومتیں پرائیویٹائزیشن کی لسٹ پہ ڈال چکی ہیں اور آفٹر ڈیلیبریشنز انہوں نے یہ کام کر لیا ہے, ان کی نجکاری کے عمل کو آگے بڑھانا جب تک ہمارے پاس اس کا مینڈیٹ ہے. اور جس طرح سولگی صاحب نے کہا کہ ہم سب کے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آج اس مینڈیٹ کے حوالے سے بھی جتنی افواہ ترازی تھی وہ بھی ختم ہو جانی چاہیے, کیونکہ ایک اسپیسیفک ڈیٹ جو ہے الیکشن کمیشن نے وہ آج اناؤنس کر دی ہے کہ جی جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات ہوں گے. تو ہمارا کام صرف اس دوران اس پروسیس کو چلتے رکھنا ہے, ورنہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں, میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. آپ کے لیے شاید یہ انٹرسٹنگ ہو کہ پچھلے 2 سال میں بھی جو کام کیے جا چکے ہیں, جو نجکاری کی جا چکی ہے, وہ ٹرانزیکشنز بھی ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکی ہیں. کوئی نہ کوئی کہیں پہ کوئی صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت کے درمیان جھگڑا ہے, کہیں پہ شیئر ہولڈرز کے درمیان جھگڑا ہے, کہیں پہ یہ طے نہیں ہو رہا. ایون ان فیصلوں کو جو پچھلی حکومتیں اور اس نجکاری کو جو پچھلی حکومت کر کے جا چکی ہے, اس عمل کو بھی ہم ہی پورا کریں. سو ہمارے ایجنڈے میں صرف یہ شامل نہیں ہے کہ ہم نے کوئی نئے انسٹیٹیوٹ ڈالنے ہیں, وہ تو میں نے کہا ہمارے مینڈیٹ سے ہی باہر ہے. جو لسٹ پہ ہیں ان کے پروسیس کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں. جو ادارے نجکاری کے پروسیس سے گزر چکے ہیں لیکن کسی قانونی وجہ سے یا کسی پروسیس کی غلطی کی وجہ سے وہ ابھی تک اپنے اینڈ تک نہیں پہنچ سکے ہیں, ان پروسیسز اور ان قانونی خامیوں کو دور کر کے ہم ان ٹرانزیکشنز کو مکمل کر رہے ہیں. اس لیے کہ اگر وہ ایسا نہیں ہوگا, اور آلریڈی کچھ جو بیڈر سکسیسفل تھے وہ اس پروسیس کو شروع کر چکے ہیں جی, کہ چونکہ ہم پوری قیمت کی ادائیگی کر چکے ہیں اور ہمارا ابھی تک یہ معاملہ حل نہیں ہوا تو ہم ڈیمیجز کے حقدار ہیں. تو نجکاری کمیشن تو میں آپ کو بڑی یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم تو ان نقصانات کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اس وقت منہ کھولے ہوئے ہر طرف سے جو ہے وہ حکومت پہ, وزارت خزانہ پہ اور سب سے زیادہ بڑھ کے اس عام آدمی پہ بوجھ ڈال رہے ہیں. دیکھیے میں کسی بھی ایک بنیادی بات کروں گا جس کا نہ تو سیاست سے کوئی تعلق ہے نہ اس کا کسی ایسی کنٹینشس ایشو سے تعلق ہے. اور وہ بنیادی بات یہ ہے کہ اگر حکومت کے خسارے میں اضافہ ہوتا ہے, وہ چاہے کرنٹ اکاؤنٹ کی سائٹ پہ ہو یا وہ فسکل سائٹ پہ ہو, فسکل ڈیفیسٹ ہو یا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو, اس دونوں کا سب سے زیادہ برڈن عام آدمی فیس کرتا ہے. کیونکہ ان دونوں چیزوں کے نتیجے میں 2 بنیادی باتیں ہوتی ہیں. ایک انفلیشن آتی ہے اور جو آپ کی آمدنی ہے اس کی استعداد, اس کی وقت کم ہو جاتی ہے. جس چیز سے آپ پہلے 100 چیزیں خرید سکتے تھے آپ کے پاس 90 چیزیں بھی خریدنے کی گنجائش نہیں رہتی. ایک تو سب سے زیادہ یہ ہے کہ اس سے انفلیشن آتی ہے, اور دوسرا جو آپ کا جتنا وہ ڈیفیسٹ بڑھتا جاتا ہے اتنا آپ کے حکومت میں یا جو عام آدمی کو جو سبسیڈائز کرنے کی, اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی جو صلاحیت ہے حکومت میں, چاہے وہ کوئی بھی حکومت ہو, کسی کی بھی حکومت ہو, وہ کم ہوتی جاتی ہے. وہی حکومت سبسڈی دے سکتی ہے جس کے پاس کوئی نقصان یا کوئی خسارہ نہ ہو. میں خسارے کی ڈیٹیل میں اس ابتدائی بات میں نہیں جانا چاہتا. بعض چیزیں ایسی ہوں گی جو پورا علم رکھنے کے باوجود, میں نے جس طرح پہلے آپ کو کہا کہ چونکہ کچھ کمپنیز ان میں سے لسٹڈ کمپنیز ہیں, تو میں اسٹاک ایکسچینج ریگولیشنز کی وجہ سے, بیکاز دا فرسٹ ریکوائرمنٹ آف ڈسکلوجر ان ریسپیکٹ آف اینی سچ تھنگ از ایٹ دا اسٹاک ایکسچینج, میں شاید آپ کو نہ بتا سکوں. لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھیے کہ موجودہ حکومت اور اپنی وزارت کی حد تک میں آپ سب لوگوں کو ہر طرح سے یقین دلانا چاہتا ہوں کہ وی آر گوئنگ ٹو بی ایبسولوٹلی اوپن ٹو دا میڈیا. اینی تھنگ, کوئی بھی سوال ہے, میری صرف ایک آپ سے درخواست ہے, کوئی بھی جو سوال ہے وہ پہلے ہمارے پاس لائیے,
اگر ہم آپ کو اس کا دلیل کے ساتھ شواہد کے ساتھ جواب نہ دے سکیں تو آپ کی مرضی ہے، آپ اس پہ جو بھی ایزمپشن پھر کریٹ کریں اپنے ذہن میں، اپنے خیال کے گھوڑے کو جہاں تک دوڑائیں، اس پہ کوئی قدم کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بات ہم سے پوچھے بغیر، وزارت اطلاعات سے پوچھے بغیر. ہی از اے اسپوکس پرسن فار آل آف اس. سو اگر کسی وقت میرے سے کوئی، تو یہ ان کو بھی ایڈریس کیا جا سکتا ہے کہ یہ بات ہمیں اس کا جواب نہیں مل رہا، سولنگی صاحب ذرا ہلائیں لوگوں کو کہ یہ اس کا جواب دو. تو میں آئی ول بی ان ریگولر کانٹیکٹ ایز فار ایز ہیومنلی پاسبل ود آل آف یو، اور صرف اسی ایک درخواست کے ساتھ کہ ہم سے بات کریں، ہم سے پوچھیں، جب ہم جواب نہ دیں تو پھر اس پہ اپنی رائے قائم کریں. تو سوالوں کے لیے وی آر اوپن. میری تمام دوستوں سے دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز ایک ہی کویسچن کیجیے گا تاکہ پھر وہ ٹائم کا مسئلہ ہوتا ہے. سب سے پہلے یہ شہرزاد خان سونو ٹی وی. السلام علیکم. فواد صاحب یہ پوچھنا تھا کہ رضا ربانی صاحب سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، ان کو بڑا اس پہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آئین کے مطابق آپ کے پاس اس قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ نجکاری کی طرف جائیں. دوسری چیز جو آپ جس آرٹیکل کا حوالہ دے رہے ہیں جب یہ ترمیم ہو رہی تھی تو اس حوالے سے جو ہے حکومت نے یہ بتایا تھا کہ یہ ترمیم اس لیے کی جا رہی ہے کہ جو عالمی معاہدے چل رہے ہیں، آئی ایم ایف سمیت جتنے دیگر اداروں کے ساتھ معاہدے چل رہے ہیں، ان کے اوپر بات چیت کا آپ کو صرف اختیار دیا گیا ہے، کوئی کسی ادارے کی نجکاری یا کوئی اس حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہوتا. دیکھیے رضا ربانی صاحب میرے لیے تو ایک تو ان کی ایک قومی حیثیت ہے، ایک پارلیمنٹیرین کی حیثیت سے، چیئرمین سینٹ صاحب کا ہونے کی حیثیت سے، اور ایک ہارڈ کور ڈیموکریٹ ہونے کی حیثیت، جس کا میں ایک جب سرکاری حیثیت میں تھا تو تب بھی احترام کرتا تھا، اور ذاتی حیثیت میں بھی رضا ربانی صاحب جانتے ہیں کہ میں ان کا، اور میری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ان جیسے کسی آدمی کو میں یہ کہوں کہ آپ نے یہ بات غلط کی. جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ انہوں نے یقیناً اپنے جو ان کے سامنے چیزیں ہوں گی اس کے مطابق بالکل درست کہا. میں صرف یہ کہوں گا کہ جہاں تک تو آئین کا تعلق ہے تو آئین میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اختیارات کا ذکر نہیں. آئین میں صرف یہ ذکر ہے کہ جب بھی کبھی اسمبلی ٹوٹ جائے گی یا حکومت ختم ہو جائے گی تو پروسیس آف الیکشن جب ککنگ ہوگا تو اس دوران ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی جو اگلے الیکشن تک نظام کو چلائے گی. آئین کی پروویژن یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، اور اگر میں غلطی نہیں کھا رہا تو یہ آرٹیکل 224 ہے آئین میں. اس کے بعد جی بالکل 90 دن کا ذکر ہے. اس کا جواب تو شروع میں دے دیا میرے خیال ہے سولنگی صاحب نے. اگر آپ نے 90 دن والی بات کرنی ہے علیحدہ سے کر لیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اس کا بھی جواب دو. جی جی تو وہ آرٹیکل 224 ہے غالباً جس میں اس کا ذکر. اس کے بعد جو ساری پروویژنس ہیں وہ الیکشن ایکٹ میں ہیں، اور الیکشن ایکٹ کی 230 جو پہلے تھی وہ ٹھیک ہے کہ اس میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے مینڈیٹ میں یہ چیز نہیں آتی تھی، لیکن اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے مینڈیٹ میں جو ایکسپینڈڈ رول ان کا ہے، اور جس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ جو پچھلی حکومت کے دوران جانے سے پہلے، اور اس میں رضا ربانی صاحب کی پارٹی بھی موجود تھی، کیبنٹ میں بھی موجود تھی، اور جب جوائنٹ ہاؤسز آف پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا تو اس میں بھی پراپرلی ریپرزینٹڈ تھی. جب یہ قانون پاس کیا گیا جس میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اختیار کو بڑھا کے نجکاری سمیت ناٹ اونلی انٹر گورنمنٹل ایگریمنٹس، اس سارے عمل کو ان کے دائرۂ اختیار میں دیا گیا. اس لیے میں بالکل بغیر آئی ووڈ لو ٹو بی ایجوکیٹڈ مور بائی رضا ربانی صاحب، اور میں ذاتی طور پہ بھی ان سے رابطہ کر کے ضرور پوچھوں گا اور ان کے کنسرن کو دور کرنے کی بھی کوشش کروں گا، اور انہیں یہ بتاؤں گا بھی کہ کوئی ایسی چیز ہے نہیں جس طرح غالباً شاید انہیں بتائی جا رہی ہے کہ کوئی ایسی چیز ہونے جا رہی ہے جو قانون اور اس کے دائرہ کار سے پار. میں پوری حکومت کی جانب سے آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں چونکہ کنفیوژن نہیں ہے تو آئی ایم ان اے پوزیشن کہ میں پوری حکومت کے بہاف پہ آپ کو یہ یقین دلاؤں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ اپنے مینڈیٹ کے باہر کوئی کام نہیں کرے، اور مینڈیٹ وہی ہے جو عوام کے منتخب نمائندے اسے دے کے گئے ہیں. وہ مینڈیٹ ہم نے خود ایزیوم نہیں کیا. مدثر علی رانا صاحب، دنیا نیوز. سر ایک تو مجھے یہ بتا دیں کہ پی آئی اے کی نجکاری کے لیے آپ نے گزشتہ 2 روز بڑی طویل میٹنگس کی ہیں، کیا انکلوڈ کیا ہے؟ پی آئی اے کی نجکاری کا کوئی ٹائم فریم آپ دے سکتے ہیں؟
सेकंड सर, निचकारी डिस्ट्रिक्ट तो और भी बहुत से इदारे हैं जिसमें पावर प्लांट्स भी हैं, पाकिस्तान स्टील मिल्स भी है। स्टील मिल्स पे सर क्या कह रहे हैं कि अभी भी उसके लिए 10 अरब रुपए की ग्रांट जारी की गई है, उसकी निचकारी के लिए क्यों नहीं कोई प्लान फाइनल किया जा रहा है? देखें, हमारी हुकूमत की मेरे ख्याल है मैं अपनी ज़ाती वजारत की बात करता हूँ, चूँकि ये आज हुआ, मुझे आए हुए वैसे आज 5वां दिन। तो आज जिस वक्त आज सुबह से हम पाकिस्तान स्टील मिल्स का जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है, जिसका तकर्रुर 2020 में किया गया, आज उनके साथ हम रिव्यू कर रहे थे कि आज तक वो प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है। मेरा ये ख्याल है कि PIA पे फोकस इसलिए ज़्यादा है कि PIA में दिलचस्पी ज़्यादा है। अदरवाइज हमारा फोकस उन तमाम इदारों पे है जो हमारे परव्यू में इलेक्टेड गवर्नमेंट दी गई है। लेकिन नेचुरली सारी चीज़ें हम जो उसमें से अकलौती प्रायोरिटाइज कर रहे हैं वो इस नुक्ता नज़र से कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ ऐसी है जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है और जिसको जल्दी से जल्दी कम किया जा सकता है। ये पर्पस है। तो पहली बात तो ये है कि जो पाकिस्तान स्टील मिल्स है उसके ऊपर एक प्री क्वालिफिकेशन का प्रोसेस 2020 में हुआ। उससे पहले एक फाइनेंशियल एडवाइज़र का तकर्रुर उस वक्त की हुकूमत ने किया, और जो प्री क्वालिफिकेशन का प्रोसेस हुआ उसके बाद उसके नतीजे में 4 पार्टीज, चारों का ताल्लुक चीन से था, वो क्वालिफाई की। लेकिन जब ये सिलसिला आगे बढ़ा तो उस वक्त आपको पता है कि उस दौरान में कोरोना की वजह से जो इंटरनेशनल इकॉनमी है उसमें एक डाउन स्लाइड शुरू हो चुकी थी, और प्रोजेक्शंस जो थी फ्यूचर की, जो आज हम जिससे गुजरे हैं इससे ज़रा ज़्यादा खौफनाक थी। हम गालिबन कोरोना की जो एक्चुअल प्रोजेक्शन थी उससे फिर भी आलमी इकॉनमी थोड़ी सी बेहतर जा रही। बहरहाल उस वक्त जो 4 में से 3 पार्टीज थी उन्होंने अभी तक, सेक्रेटरी साहब मेरे साथ बैठे क्योंकि इनका उनसे रब्ता रहा है थ्रू आउट, और फाइनेंशियल एडवाइज़र के कहने के मुताबिक भी वो अब इस ट्रांजैक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजंस, जिसमें से एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि इंटरनेशनल डिमांड और लोकल डिमांड जो स्टील की है उसमें खासी कमी आई है। तो इस प्रोजेक्ट को जब ये प्राइवेटाइजेशन के लिए पेश किया भी गया था तो इसके 2 मरहले थे। एक तो ये कि एग्जिस्टिंग को मॉडर्नाइज करके वो चलाएंगे, 1.1 मिलियन टन का जो हमारा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है स्टील मिल का, जो 50 साल से ज़्यादा पुराना है तकरीबन, और दूसरा ये था कि वो इसकी इस्तेदाद को 3 मिलियन टन तक इन फर्स्ट फेज बढ़ाएंगे। तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनका ये ख्याल है कि इस वक्त जो लोकल और एक्सपोर्टेबल मार्केट है वो ऐसी नहीं है कि जिसमें हम ये, लेकिन एक कंपनी उनमें से अभी भी इंटरेस्टेड है और मौजूद है। सो ये वी आर नाउ कन्फ्रंटेड विद ए सिंगल बिडर सिचुएशन। तो आज जो फाइनेंशियल एडवाइज़र था उसके साथ यही तफसील से गुफ्तगू हुई, और अभी वो प्रोसेस जारी था तो मुझे किसी मीटिंग की वजह से उठना पड़ा। कल दोबारा उस प्रोसेस को जारी रखेंगे। मेरा ज़ाती तौर पे हमेशा ये ख्याल रहा है कि हमें सिंगल बिडर ट्रांजैक्शंस नहीं करनी चाहिए निजकारी के बाद, लेकिन ये हतमी फैसला फिर कैबिनेट ने करना है। हैविंग सेड दैट, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की ये ज़रूरत है कि स्टील मिल को न सिर्फ ये कि प्राइवेटाइज किया जाए ऑपरेटिंग साइड पे, और ये ज़रूर ज़हन में रखिए क्योंकि बहुत सी चीज़ें इसमें भी बड़ी बदगुमानी फैलाई जाती है। जो हम प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन स्टील मिल के हवाले से कर रहे हैं वो सिर्फ उन ऑपरेटिंग एसेट्स पे है जो स्टील मिल्स का हिस्सा है, सिर्फ उन पे, वो बिल्डिंग, वो स्ट्रक्चर, वो मशीनरी और वो ज़मीन सिर्फ स्टील मिल्स की जिनके ऊपर ये चीज़ें वाक़या हैं। स्टील मिल्स की बाकी ज़मीन इस निजकारी के प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। ये भी बेशुमार मरतबा इसको गड़मट किया जाता है और बात को बढ़ाया जाता है। तो हम आज इस जगह पे खड़े हैं आफ्टर 3 years ऑफ प्रोसेस, और ये एक क्रिटिकल फैक्टर है जो आप लोगों के ज़हन में रख के जब फैसलों में ताख़ीर होती है, जब आप वक्त को और बढ़ना देते हैं तो एसेट्स भी अपनी वैल्यू लूज़ करते हैं, उनकी लाइबिलिटीज़ भी बढ़ती रहती हैं, उनके अनपेड और लेगेसी लोन्स भी इंक्रीज होते रहते हैं, और उनकी जो सेलेबल वैल्यू है उसमें भी कमी आती रहती है। तो ये शायद सबके
मैं फिर वही कहूँगा कि सबसे बढ़ के पाकिस्तान के आम आदमी के मुफाद में है कि वो एसेट्स जो वैल्यू नहीं दे रहे, जो नुकसान का बायस बन रहे हैं, जो उनके हाथ में मौजूद पैसे की कदर को कम कर रहे हैं, उनको सरकार के नुकसान के खाते में से निकाल दिया जाए। लेकिन इसकी उतनी अहम दूसरी चीज़ है, एक तो यह है कि आपने नुकसान का खात्मा करना है, दूसरा यह है कि उनकी जो पोटेंशियल वैल्यू है आपकी इकॉनमी के लिए और उनकी जो पोटेंशियल वैल्यू है फॉर द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, मसलन इन केस ऑफ PIA, पाकिस्तान के अवाम का ये हक है कि उन्हें एक डिपेंडेबल एयरलाइन ऐसी मुयस्सर हो जो उन्हें पाकिस्तान से उनकी मतलूबा डेस्टिनेशन तक शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में ले जा सके। और अगर मैं ये कहूँ कि 96 सबसे अट्रैक्टिव रूट्स होने के बावजूद अगर एक एयरलाइन अरबों रुपए का, सैकड़ों अरब रुपए का सालाना खसारा करिए तो वो खसारा तो एक तरफ रहा, लेकिन आप ये देखिए कि पाकिस्तान के लाखों एक्सपैट्स जो हैं वो बजाय 8 घंटे में यूरोपियन डेस्टिनेशंस पे पहुंचने के तकरीबन 20 घंटे में पहुंचते हैं। दूसरा ये है कि वो लोकल करेंसी में अपनी टिकट खरीदने के बजाय वो जब फॉरेन एयरलाइन से टिकट्स खरीदते हैं तो वो रिपैट्रिएट होते हैं इन द फॉरेन करेंसी। ये खाली एक एस्पेक्ट ना देखें आप प्राइवेटाइजेशन का कि एक चीज़ को डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है। मेरे ख्याल में जो अल्टीमेट वैल्यू सबसे ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस की है कि जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन एक ऐसे इदारे की हो रही है जो प्रोविजन ऑफ सर्विसेज से मुताल्लिक है, तो वो इसलिए की जानी चाहिए कि लोगों को वैल्यू फॉर मनी मिल सके, बेहतर सर्विस मिल सके, इसलिए नहीं कि मेरी या किसी और की ख्वाहिश है कि उसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। और जहाँ पे वो किसी ऐसे इदारे की है जिसमें कोई ऐसी चीज़ तैयार की जाती है जिसका आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ ताल्लुक है, जिसका आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट और इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के साथ ताल्लुक है, तो वहाँ पे बुनियादी फैसला इस बात पे होना चाहिए कि जो इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ की वैल्यू है उसको हम जल्दी से जल्दी फुली कैप्चर करें, और जो काम सरकार के करने का नहीं है सरकार उससे बाहर निकले और वो काम उन लोगों को करने दे जो ये काम बेहतर तौर पे कर सकें।